واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 8 محرم ہے۔ ان دنوں ملک بھر میں واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سنی ممبروں اور بے اعتبار بے سند تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کرنا ہے اس سے پہلے یہ بات واضح طور پہ ذہن میں بٹھائیے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور سٹیجوں اور ممبروں کے ذریعے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ہوتی ہیں زور و شور کے ساتھ۔ ان سے متاثر ہونے سے پہلے ہمیں ایک بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ سامنے رکھنی اور سوچنی ضروری ہے۔ منسوخ نہیں کرنا۔ کھلے لفظوں میں اور سادہ لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروپیگنڈا مہم سے کبھی بھی ہم نے صحابہ کے بارے میں خیالات کو ناپاک نہیں کرنا۔ کسی تاریخی روایت کی وجہ سے یا کسی بے ثبوت ڈھکوسلے کی وجہ سے کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں نہیں لانی کہ وہ کسی گناہ میں، کسی قتل و غارت میں، کسی حرام کام میں، کسی ناجائز کام میں شامل تھے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ذہن میں لانی، اور اس کا انداز یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، یہ 2-3 باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے جو پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ کسی تاریخی روایت، کسی ناقابل اعتبار ڈھکوسلے کی وجہ سے کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ ذہن میں نہیں لانا کہ وہ کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے ایمان کے لیے۔ قرآن کا درجہ پہلے سمجھیے ہے کہ قرآن سچا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پروپیگنڈا مہم میں بیان کیا جائے تو سب سے پہلا عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اوپر سے اتارا، اور اس کا درجہ اس طرح بھی سمجھیے کہ کوئی صحیح حدیث
حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو. کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے. یعنی اللہ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہا ہو، کسی حدیث میں اس کے مخالف بات آ گئی ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا حدیث کی وجہ سے قرآن کو چھوڑنا ہے؟ کیوں جی؟ بظاہر تعارض ہے نہیں، نظر آتا ہے ظاہری نظر میں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کچھ کہہ رہا ہے. اگر ایسا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ کیا حدیث کو اختیار کیا جائے گا اور قرآن کو چھوڑا جائے گا؟ صحیح نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کی سند دیکھی جائے گی، یہی ہے نا مطلب. کیا کہنے کا کہ اگر قرآن اور حدیث بھی آپس میں مقابل آئیں تو قرآن کے مخالف آئے بظاہر تو حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. طریقہ ہی یہ ہے کہ قرآن کو اپنی جگہ پہ، اس کی بات کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا اور حدیث کی تعویل، تفتیش یا تردید تک کی جا سکتی ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی موقع پہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں آپس میں تعارض کر رہی ہوں، ٹکرا رہی ہوں تو حدیث اختیار کی جائے اور قرآن کو چھوڑا جائے. یہ نہیں عقیدہ کسی کا بھی. تو اسی سے آپ توجہ فرمائیں اور غور کریں کہ جب قرآن اور تاریخ آپس میں مقابلہ آ جائے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. آیت شروع کرنے سے پھر میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث جب قبول نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں آنے والی تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ اس بنیاد پہ کسی صحابی کو مجرم قرار دینا، کسی صحابی کو قاتل قرار دینا، کسی صحابی کو اقتدار کا لالچی قرار دینا، کسی صحابی کے اوپر کوئی اور الزام لگانا، یہ قرآن پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے. کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا باز میڈیا کے ذریعے صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. تو ایسے ہولناک اور خوفناک منظر میں جو بنیادی بات ہے، محفوظ بات ہے، بچت والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ ہم وہ دیکھیں گے، اسی پر ایمان رکھیں گے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. بلا شبہ جو لوگ ادب اور احترام کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اپنی آوازیں پست اور آہستہ رکھتے ہیں، اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر نہیں لے جاتے، اونچی نہیں کرتے، احتراماً. ان لوگوں کے بارے میں علام الغیوب، دلوں کے راز جاننے والے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے. اور یہ کون ہے؟ صحابہ کرام. محفل رسول میں کون بیٹھا کرتے تھے؟ صحابہ بیٹھا کرتے تھے. مجلس رسول کے حاضر باش کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ. قرآن فیصلہ کرتا ہے، اللہ فیصلہ کرتے ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پرکھا ہے اللہ نے. امتحن اللہ. آج کسی نے کیا پرکھنا ہے؟ آج کسی نے کیا تنقید کرنی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہونی ہے؟ آج کسی نے کیا ریسرچ کرنی ہے؟ جس نے کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نے کیا تحقیق کرنی ہے؟ جسے پتہ ہی نہیں اللہ کا قرآن کیا ہے اس نے کیا تحقیق کرنی ہے؟
اور پھر دلوں کے راز تو کوئی جان ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اور رب العالمین نے بھی کیا کمال کا لفظ استعمال کیے کہ میں نے ان کے ظاہر کو نہیں دیکھا، ان کے ظاہری اعمال نہیں دیکھے، تم تو تمہارے پاس سارے مورخوں کے پاس، سارے پروپیگنڈا بازوں کے پاس ان کے دلوں کو پرکھا، ٹٹولا اور امتحان لیا ہے اللہ نے، اور امتحان لے کر فیصلہ سنایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ ان کے دل اتنا پاکیزہ، اتنے پاک دلوں والے ہیں کہ اللہ نے اعلان کیا ان کے لیے مغفرت ہی مغفرت، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد آج کے کسی ممبر و محراب کی وہ بات قبول نہیں جو صحابہ کو کسی جرم کا مرتکب قرار دے۔ اسی صفحے پر اور تفصیل سنیے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ صحابہ کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ جانثار اتنے عظیم ہے، اتنا مرتبہ ہے ان کا۔ فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے لیے محبوب قرار دے دیا ہے ایمان۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ملاتے جائیے آج کا سبق، اللہ کہے صحابہ ایمان والے ہیں، اور تاریخ کہے، شروع میں نے عرض کیا حدیث بھی قرآن کے مقابلے میں قبول نہیں ہے۔ تاریخ کہیں صحابہ ایمان سے خالی تھے، اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے آپ اللہ کے قرآن کی مانیں گے کہ اس ملنگ کی؟ کس کی مانیں گے؟ اس تاریخ کی مانیں گے جو ثابت کر رہی ہے، زور لگائے بے شک، چیخیں چلائیں جتنے، میں کہتا ہوں وہ قرآن سر پہ رکھے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی کہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن سچا ہے، یہ ساری تاریخ جھوٹی ہے۔ دوسری بات فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں اے صحابہ ایمان تمہیں محبوب قرار دے دیا ہے، اور زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہیں بڑا پیارا ہے، اور کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ واقعات کا وقت نہیں ہوتا۔ صحابی رسول، ایک صحابی، دو صحابی کھڑے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں، ہم تو ہمارے نوجوان ان بھنگ کے نشیوں سے متاثر ہو رہے ہیں نا، اور قرآن کی سمجھ نہیں رہے۔ میں زور بھی آج اسی لیے اسی بات پہ دے رہا ہوں کہ اس سارے پروپیگنڈے میں ہم نے دامن پکڑنا ہے اللہ کے قرآن کا، اور اسی کو سچا سمجھنا ہے۔ کتنا پیار تھا، دو صحابی کھڑے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں، قیدی بن کر گئے، اس نے ایک کو ابلتے ہوئے کڑاہ میں تیل میں ڈال دیا ہے۔ قرآن کی شہادتیں ہیں، اور پھر قرآن کتنی تفصیل میں جاتا ہے، اور اسی تفصیل کی طرف آپ کی توجہ دلوانی ہے کہ اس تاریخ کی وجہ سے صحابہ کو فاسق سمجھنا، اس تاریخ کی وجہ سے صحابہ کو گناہگار سمجھنا، ذہن میں آنے لگ جانا کہ ہاں وہ ایسے ایسے تھے، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پہ بھی قربان جائیے، علامہ الغیوب کی کتاب ہے نا، دلوں کے راز جاننے والے کی کتاب ہے نا، اس کے لیے ماضی حال برابر ہے۔ اس اللہ کو تو پتا تھا کہ اس طرح کا ماحول بھی بننا ہے کہ میرے
نبی کی مقدس جماعت کے بارے میں لوگوں نے یہ خیالات بنانے لگ جانے ہیں۔ اس لیے اس اللہ کا کلام ذرا سنیے۔